کہ یاد رہے اس دنیا میں انسان اخلاق سے انسان بنتا ہے، اس دنیا میں انسان اخلاق سے انسان بنتا ہے، کیریکٹر سے انسان بنتا ہے۔ جس انسان کے پاس اخلاق نہ ہو اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، جس انسان کے پاس کیریکٹر نہ ہو اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ محض کوئی اس لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا کہ اس کے پاس دولت ہے، محض کوئی اس لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا کہ وہ بہت بڑا تاجر ہے، محض کوئی اس لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا کہ وہ بہت حسین و جمیل ہے، محض کوئی اس لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا کہ وہ بہت اچھا کھیلتا ہے، محض کوئی اس لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا کہ وہ بہت اچھی اداکاری کرتا ہے۔ پیارے نبی کی حیات طیبہ سبق دیتی ہے کہ اخلاق یہ انسانیت کی پہچان ہے، انسانیت کی معراج ہے۔ وہی انسان کہلا سکتا ہے جس کے اندر اخلاق ہو، کیریکٹر ہو، جس کی زبان سنجیدہ ہو، شائستگی ہو، وقار ہو، متانت ہو، دوسروں کو اذیت نہ دیتا ہو، دوسروں کی اذیت کو برداشت کرتا ہو، عفو و درگزر کی صفت اس کے اندر ہو۔ یاد رکھیے مسلمانوں کا وہ ہتھیار، مسلمانوں کا وہ ہتھیار جس کا جواب دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں تھا، کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 50 سال کی قلیل سی مدت میں آدھی دنیا پہ مسلمان قابض ہو چکے تھے، اور جانتے ہو جس ہتھیار کا جواب دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں تھا وہ یہی اخلاق کا ہتھیار تھا۔ جب رب العالمین نے اعلان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہو۔ اور تاریخ بتاتی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے جب روم و ایران کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے، رومیوں نے اور ایرانیوں نے اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا، یہ کہہ کر کے چلے آؤ ہماری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں کہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہے، تمہارا رویہ ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کے اخلاق کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے وہ جہاں بھی گئے بحیثیت فاتح دنیا نے ان کا استقبال کیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔